الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے شرک اور اس کی اقسام کے متعلق تفصیلاً گفتگو پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم توحید اور اس کی اقسام کے متعلق انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کی دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے، اور توحید کہتے کسے ہیں، اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ توحید کی دین اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت ہے، جس طرح جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے نا، اگر سر کو نکال دو تو باقی جسم کام کا نہیں ہے، اسی طرح توحید اگر دین اسلام سے نکال دی جائے تو پھر کسی بندے کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر توحید ہے تو پھر باقی اسلام بھی موجود ہوگا، اگر توحید ختم کر دی جائے تو پھر اس کا اسلام بچتا ہی نہیں۔ اس کی آپ اہمیت کا اندازہ اس طریقے کار کے ساتھ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے، اور یہ ایک بنیادی رکن بھی ہے، اگر اس کو بندہ قبول نہیں کرے گا، اقرار نہیں کرے گا تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بھی تو ایک توحید ہے نا، آپ اقرار کر رہے ہو اللہ آپ معبود ہو، آپ کی میں بات کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا آپ نے، تو آپ نے توحید کا کلمہ پڑھا تو آپ آگے کام آپ کا بڑھے گا۔ اس کی اہمیت اور دین اسلام کے اندر اس کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن ایک علاقہ ہے اس کی طرف بھیجا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اے معاذ سب سے پہلے ان لوگوں کو جا کر تم دعوت دینا کہ وہ کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ پہلے اللہ ایک ہونے کی دعوت دو ان کو۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ وہ انی رسول اللہ، اللہ ایک ہے، پہلے ان کو بولو یہ مانو۔ دوسرا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ توحید کا اقرار کر لینا پھر اس کے بعد تم بتانا کہ تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، پھر اس کے بعد بتانا کہ تمہارے مالوں کے اندر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب آپ غور کرو، یہاں پر نماز سے پہلے کیا ہے؟ نماز سے پہلے کیا ہے بھائی جان؟ توحید ہے نا۔ نماز سے پہلے کیا تھی؟ توحید تھی۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ادعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ، انہیں اس بات کی طرف دعوت دو کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ جب ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا پھر آگے ان کا معاملہ بڑھے گا۔ تو یہ اہمیت ہے دین اسلام کے اندر توحید کی، اور اس کی فضیلت ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے انسان کا؟ توحید کو اچھا کرو، اپنے عقیدے کو اچھا کرو، اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو اللہ کے مطابق اچھا کرو، یہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اس کی اہمیت کے متعلق ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کی فضیلت دیکھیں توحید کی۔ ایک بندے کے قیامت والے دن 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے۔ کتنے رجسٹر ہوں گے گناہوں کے؟ 99۔ کتنے بڑے، جہاں تک آنکھ کی نگاہ جاتی ہوگی اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھئی ترازو لگاؤ، تولو آج ان کے اعمال کو، تو ایک طرف 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر رکھے جائیں گے بڑے بڑے۔ انسان کہے گا یا اللہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کی ایک نیکی ہے۔ کتنی نیکی ہے بھائی جان؟ ایک نیکی ہے۔ انسان کہے گا یا اللہ ایک نیکی کس کام کی؟ وہ نیکی جو ہے وہ لا کر جو ہے اللہ رب العزت دوسرے پلڑے میں رکھیں گے۔ وہ کیا ہوگی؟ جو اس نے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے توحید کا اقرار کیا ہوگا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو لا کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ ایک نیکی
اللہ رب العزت کو توحید کی وہ ان کے 99 رجسٹروں پر بھاری آ جائے گی. 99 رجسٹروں پر کیا آ جائے گی؟ بھاری آ جائے گی. یہ اس کی فضیلت ہے توحید کی کہ واقعی اللہ کو اللہ مانو اور واقعی اللہ کے رسول کو اللہ کا پیغمبر مانو تو یہ ایک نیکی قیامت والے دن 99 رجسٹروں پر بھاری ہے. اس کے بعد اس کی فضیلت کے اندر آپ غور کریں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی اور ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی. میں نے اپنی وہ دعا بچا کر رکھی ہے. قیامت والے دن میں وہ دعا اپنی امت کے لیے اللہ کے آگے رکھوں گا. میں ہر اس شخص کی سفارش کروں گا جس نے شرک نہیں کیا. جس نے کیا نہیں کیا؟ شرک نہیں کیا. یہاں پر بھی توحید ہوگی تو سفارش بھی ملے گی. آپ غور کریں، توحید ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی آپ کو مل جائے گی. یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے توحید کی، یہ کلمے کی فضیلت ہے. کبھی جو ہے نا اکثر علماء کرام زور دیتے کہ اپنی توحید کو اچھا کرو. نماز سے پہلے توحید ہے، حج سے پہلے توحید ہے. یہ فضیلت ہے اس کی کہ پیغمبر ہر اس شخص کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، یہ سفارش کریں گے اس کی جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا. اسی طرح یہ تو تھی اس کی فضیلت. اب اس کی اہمیت کتنی ہے دین کے اندر توحید کی. اگر ایک بندے کے بعد توحید نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ ہاں فرق پڑے گا. وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من مات یجعل للہ ندا ادخل النار. جو بندہ اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یعنی کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جس بندے کے پاس بھی توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اس حال میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. جس کے پاس عقیدہ ہے، توحید ہے، کلمہ ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد آپ غور کریں، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس توحید نہیں ہے نا، اگر اس کے ساتھ والے جو رشتہ دار ہوں، بھلے اس کا رشتہ دار شہید ہو یا اس کا رشتہ دار ولی اللہ ہو یا اس کا رشتہ دار نبی ہو یا اس کے رشتہ دار رسول ہو، یہ ان کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے دوسرے ساتھی کے پاس کیا نہیں تھی؟ توحید نہیں تھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے چچا کے متعلق، احون اہل النار عذاب ابو طالب. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیں گے. وہ کیا ہوگا؟ وَهُوَ مُنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ. کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی 2 چوٹیاں پہنائیں گے ابو طالب کو جس سے ان کا دماغ جو ہے نا وہ چھولے مار رہا ہوگا. اب آپ دیکھیں ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک اپنے چچا کے کان میں کہا تھا، اے ابو طالب میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں کیا کر لے؟ کلمہ پڑھ لے. میں قیامت والے دن اللہ کے آگے جھگڑا کروں گا، اللہ کے آگے گواہی دوں گا، یا اللہ میرے چچا نے کیا پڑھا تھا؟ کلمہ پڑھا تھا. لیکن آخری وقت تک ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر کے آخری وقت میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر رشتہ دار بھی ہوں گے نا آپ پیغمبر کے بھی، تب بھی جو ہے نا توحید کے بغیر یہ چیز فائدہ نہیں دے گی آپ کو. اسی طرح آپ غور کریں کہ اگر کسی بندے کے دل کے اندر عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو اس کو اس کی نیکیاں کچھ فائدہ بھی نہیں دیں گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن جدان ایک آدمی تھا تو وہ صلح رحمی بھی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا،
تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جہالت کے دور کا ایک آدمی تھا، یہ اچھے کام کرتا تھا، اس کا یہ کام قیامت والے دن اس کو نفع دے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے پاس توحید نہیں تھی۔ نہ ایک بندہ اگر بنا توحید کے فوت ہو گیا، اس کے گھر والے اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے نا، تو ان کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس وجہ سے کہ اس کے پاس توحید نہیں تھی۔ یہ اتنی زیادہ توحید کی جو ہے نا دین اسلام کے اندر پیارے محترم بھائیو اہمیت ہے۔ آج کل کافر بھی ہے نا، کتوں کو پانی پلاتے ہیں، بلیوں کو پانی پلاتا ہے، اس کی نیکیاں ہیں، لیکن ان کی نیکیاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو ایک پھونک مار کر اڑا دیں گے۔ کیوں؟ ان کی نیکیوں میں وزن نہیں ہوگا۔ وزن کیوں نہیں ہوگا؟ نہ ان کے اندر ایمان تھا، نہ ان کے اندر توحید تھی۔ ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا میں دے دیتا ہے۔ جو بندہ بیمان ہوتا ہے اس کو اس کی نیکی کا سزا دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے پیارے محترم بھائیوں۔ اگر توحید کے بغیر بندہ فوت ہو جائے، اگرچہ وہ کس کا بھی رشتہ دار ہو، فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس کی نیکیاں اس کو کام آئیں گی، نہ پچھلے لوگوں کی دعائیں جو ہے نا اس کو کام آئیں گی۔